الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جنوری کی 18 تاریخ ہے اور بدھوار کا روز ہے۔ آج کے پروگرام میں جو یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ دینی ہے کہ ابھی جو اپ ڈیٹس ملی ہیں اس کے مطابق یوکرائن کے وزیر داخلہ جو تھے مکرمی ڈینس موناسٹرسکی صاحب، وہ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثہ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ غالباً کسی کنڈر گارڈن کے دورہ پہ تھے اور ان کے ساتھ 16 مزید جو اس ہیلی کاپٹر پہ مسافر سوار تھے ان کی ہلاکت کی بھی خبر ملی ہے۔ تو اب آتے ہیں یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کے بارے میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ان کے مطابق پولینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ماٹے موراویچکی، انہوں نے 16 جنوری کو جرمنی کی حکومت کو ایک تنبیہ یعنی وارننگ بھجوائی ہے، اور اس وارننگ کے جو مندرجات ہیں اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں "The defeat of Ukraine may become a prelude to World War III. So today there is no reason to block support for Kyiv." کیو جو ہے یہ رشین یوکرائن کیپٹل کا نام ہے۔ "And postpone a matter indefinitely. I call on German government to act decisively by supplying all sorts of weapons to Ukraine." اردو ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ یوکرائن کی شکست تیسری عالمی جنگ کی شروعات کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ کیو کی مدد، کیو جو ہے وہ یوکرائن کا جو ہے دارالحکومت ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ کیو کی مدد میں رکاوٹ ڈالی جائے یا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جرمن حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن انداز جو ہے وہ اپنائے اور اس انداز کو اپناتے ہوئے وہ اقدامات کرے اور یوکرائن کو ہر قسم کے ہتھیار مہیا کرے۔ اب یہاں ناظرین یہ بھی واضح رہے کہ چند روز قبل امریکہ اور ناٹو کے دیگر ممالک نے یہ بیانات دیے تھے کہ یوکرائن کی فتح یقینی لگتی ہے، اور اب جو وزیر اعظم پولینڈ نے یہ بیان جاری کیا ہے اس میں تو کچھ خوف کا عنصر شامل ہے۔ تو یہ جو تازہ تنبیہ وزیر اعظم پولینڈ نے کی ہے اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوکرائن کا جو ریجن ہے ڈون باس، اس کے ایسٹ حصے میں ایک شہر ہے سولیڈار۔ اب چند روز قبل اس شہر پہ روس نے قبضہ کر لیا۔ جب یہ قبضہ ہوا تو اس کے بعد امریکہ اور جو دوسرے ناٹو ممالک تھے اس میں ایک قسم کی سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ اس شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یوکرائن کا ایک شہر ہے باخموٹ، اور یہ اسٹریٹجیکلی بہت اہم شہر ہے، اور اگر روس اس شہر پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پھر ڈان باس ریجن کی جنگ جیت جاتا ہے، اور یہ جیت پھر روس کے لیے ایک بہت بڑی فتح کہلائے گی۔ دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے یا جو لگتی ہے وہ کوئی کہ شہر سولیڈار پر جب روس نے قبضہ کیا تو پولینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ جرمنی کے دورہ پر گئے، لیکن اس دورہ کے دوران جو ان کے مطلوبہ اہداف تھے لگتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور خاص کر ان کی یہ درخواست جس میں انہوں نے جرمنی سے یہ کہا کہ جرمنی کے جو ماڈرن ٹینکس ہیں اس وقت فن لینڈ اور پولینڈ کے پاس،
جرمنی کی حکومت اجازت دے کہ ان ٹینکس کو یوکرائن کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان سے اپنی جنگ لڑ سکے، لیکن جرمنی نے اس کی منظوری نہیں دی۔ اسی طرح ایک وجہ اور لگتی ہے کہ اس وقت تک یوکرائن کو امریکہ اور دیگر ناٹو ممالک کی طرف سے تقریباً 100 بلین ہوئی ہے شہر سولیڈار میں۔ اس میں یوکرائن کے پاس جو بڑی مقدار میں مغرب کی طرف سے مہیا کردہ اسلحہ اور ہتھیار تھے، وہ بہت بڑی مقدار میں جو ہے روس نے تباہ کر دی ہیں، اور یوکرائن فوج کی اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میدان جنگ میں یہ ہزیمت اٹھانی پڑی یوکرائن کو، روس جو ہے وہ مسلسل گولہ باری کر کے یوکرائن کے شہروں میں بھی تباہی پھیلا رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اب جو گہرائی میں جائزہ جب لیتے ہیں تو روس کی طرف سے ایک واگنر گروپ ہے جو کہ کرائے کے فوجی مہیا کرتے ہیں، وہ سنا گیا ہے کہ بہت ہی بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور بہت ہی بہادری دکھا رہے ہیں، اور پولینڈ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ناٹو ممالک جو ہیں وہ اپنی افواج بے شک مرسنریز یعنی کرائے کے فوجیوں کے بھیس میں وہ یوکرائن بھیجیں اور روسی افواج کا مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کے جو ماڈرن ہتھیار ہیں ناٹو ممالک کے پاس وہ مہیا کیے جائیں۔ اور انہوں نے تو یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر ناٹو کے دیگر ممالک ان کی اس تنبیہ پر کان نہیں دھریں گے تو پولینڈ جو ہے وہ خود ایک اپنا راستہ نکال لے گا، اور چاہے اس کو مرسنریز فوجیوں کے بھیس میں اپنی فوج بھیجنی پڑی تو وہ یوکرائن افواج کے شانہ بشانہ یوکرائن جا کر روس کے خلاف یہ جنگ لڑے گا، کیونکہ پولینڈ کے وزیر اعظم کے خیالات کے مطابق روس کو اس وقت ہر صورت شکست دینی ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کے خیال کے مطابق تیسری عالمگیر جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے تنبیہ جرمنی کو یہ کی ہے کہ اگر یوکرائن کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ تیسری عالمگیر جنگ کی شروعات ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس تنبیہ کو امریکہ اور دیگر جو ناٹو ممالک ہیں وہ کیا اس پہ رد عمل دکھلاتے ہیں، اور خاص کر جرمنی کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔